ویوز آج ہم ایک دردناک صفاک معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایسا رویہ جس نے خواتین کو کمزور بے بنیاد بنا دیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں، ڈاکٹر مہنور ناصر پر کسی نے جو ہے تیزاب گردی کی اور ایسڈ پھینک کے وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا کہ وہ اب اس لڑکا جو ہے جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اس دنیا میں تو نہیں، مگر جو اذیت اس نے اس ڈاکٹر پہ چھوڑ دی ہے وہ ساری زندگی کے لیے نا ایک اس کے لیے واقعی وبال جان سے کم نہیں ہے. تیزاب گردی جو ہے ہمارے معاشرے کی بدترین ایک سنگین صورتحال ہے جو کہ جگہ جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، مگر ابھی تک کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن نظر نہیں آئی، کوئی سلوشن نظر نہیں آیا کہ ایسڈ کیروسین کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے، اوور دا کاؤنٹرز جو ہیں وہ ختم کر دیا جائے تو ایسے جو واقعات وہ پیش نہ آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ایسی فاؤنڈیشنز ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں. نہ صرف کام کریں بلکہ ان خواتین کو حوصلہ دے رہے ہیں، جینے کی تمنا ان کے اندر اجاگر کر رہے ہیں. واپس کہتے ہیں کہ دنیا میں آنا، اپنے آپ کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس دنیا کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے. تو آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں ان کو میں واقعی سلوٹ کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہم لوگ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی این جی او، ایک ایسا وہ این جی او نہیں ہے، ایک ہیپی پلیس ہے جہاں جو ہے خواتین جو ہیں واقعی باوقار طریقے سے واپس اپنی ڈیفارمیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور واقعی ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہے. تو میں آپا مسرت آپا کو ویلکم کہتی ہوں ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن، جس کی جو کاوش ہے، جس کی سوچ جو ہے مثبت ہے، جس کی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اور ان کا کام بھی دکھائی دیتا ہے. مسرت آپا سب سے پہلے آپ کو ویلکم، شکریہ، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کی بہت مصروفیات تھی، کراچی سے آپ لاہور آئی ہیں اور آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہے. آپا آپ ڈاکٹر مہنور ناصر سے ملی ہیں وہاں کراچی میں، کیا اس وقت صورتحال ہے ان کی؟ آپ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں گی کیونکہ ہم لوگ سب منتظر تھے کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں. سو شی از اسٹل ان دا ہاسپٹل، ابھی وہ آغا خان ہاسپٹل میں ہے. ظاہر ہے ان کے والدین وہاں پہ موجود ہیں، ان کے بھائی بہن موجود ہیں اور فیس اور جسم کا اگلا حصہ جو ہے اس کے آپریشن شروع ہو گئے. پہلے اسکن جو جل جاتی ہے وہ ریموو ہوتی ہے، پھر کسی اور جگہ سے اگر زیادہ گہری ہے تو وہ اس کو پیچ ورک بھرتے ہیں، اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں. چہرے کے اوپر بھی شروع کریں گے آہستہ آہستہ. جب تیزاب پڑتا ہے تو ظاہر اس وقت سخت جلن اور لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے، اور جب تک ہاسپٹل لے کر آتے ہیں اس وقت تک چہرہ جسم جہاں پڑا ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے. کوئٹہ میں یہ واقعہ ہوا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. پھر ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کرا کے آغا خان ہاسپٹل کراچی میں لے کر آئے اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو ہیں وہ ان کے ڈاکٹر ہیں. اینڈ یو نو دے ڈوئنگ دی بیسٹ دے کوڈ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بینائی، ان کے چہرے کی خد و خال جو ہے وہ ڈیفارم نہ ہو جائے. ہاں وہ بچے. بالکل. آپ 1100 خواتین آپ کے پاس اس وقت ہیں. جی 1100 خواتین میں کوئی جو ہے ایسڈ وکٹمز ہیں، آف کورس کیروسین وکٹمز ہیں، ایسڈ وکٹمز ہیں. کیسے دیکھا؟ کتنی لمبی جرنی تھی؟ ایک عورت پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ واقعی جینے کی واپس ایک امنگ رکھ سکے؟ دیکھا تو کسی کو بھی نہیں جاتا. گھر والے جو ہیں وہ ان کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں. چھوٹے بچے جب اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ آپ کے سامنے چہرے کی جگہ ایک سمجھ لو گوشت کا پیس رکھا ہوا ہے. وہ کیسے ماں کو ڈھونڈیں گے وہاں پہ؟ اوبویسلی ان کو دکھایا بھی نہیں جاتا ہے. اٹس اے لانگ ڈراؤن جرنی. ایک آپریشن سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، 20 25 30 40 آپریشن، اس سے بھی کبھی زیادہ. زندگی بھر کچھ نہ کچھ سرجریز چلتی رہتی ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی بہتر لگے اور ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر ہائے کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا یہ نہ پوچھیں. مطلب ان کو کہیں کہ واو یو نو آپ بہت بہادر ہیں، آپ سامنے آ گئی ہیں، آپ کھڑی ہو گئی ہیں. ہمارا جو اسمائل اگین کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب آئیڈینٹیفائی ہمیں کیسے ہوتا ہے
کبھی کسی ہاسپٹل کے چوکیدار کسی نرس نے فون کر دیا کہ جی یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، یا ہم نے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز دیکھ لی، پھر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر. بہت دور دور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں، بٹ آبویسلی برن یونٹس نہیں ہیں، پسماندہ علاقے ہیں. جی بالکل. تو پھر وہاں سے ان کو شفٹ کرنا ٹو اے بیٹر میڈیکل فیسلٹی، پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی بہتر، کیونکہ یہ بہت سیویئر ہے. اچھا، آپ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے. 25 years 25 ایئرز ہو گئے. ہم نے وہ بچیاں دیکھی ہیں جس نے ہیئر کٹس بھی سیکھتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں اور جیتی ہیں، ہنستی ہیں. آپ لوگوں کو کیسے رسائی حاصل ہو سکتی، کیسے ان کی آپ میڈیکل پوری آلٹریشنز کرا رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کی آپریشنز کرا رہے ہوتے ہیں؟ از اٹ ایزی کہ آپ لوگوں کو ایکسیس ملنا؟ نہیں، ایزی تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ ہمیں دیر ہو جاتی ہے ان تک پہنچنے میں، اور وہ نہیں رہتی ہیں. اور اگر مل بھی گئی تو وہاں سے ان کو موو کرنا ٹو اے بیٹر میڈیکل فیسلٹی، آپ کو ایمبولینس چاہیے ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، کون جائے گا وہ آگے جا کے گاؤں میں چلتی کودتی. سو بہرحال وہ سب کی سب چیزیں مشکل بہت ہیں. لیکن مجھے یہاں پہ یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کی وجہ سے اس قسم کے تمام جرائم جو ہیں وہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ بریکنگ نیوز بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ گلا ہفتہ 10 دن تو شور مچتا ہی رہتا ہے نا، یہ کیوں ہوا، اس کو کیوں ایسے نہیں کیا، فلاں ڈے. اس کے بعد مجھے شکایت ہمیشہ یہی رہتی ہے چینلز والوں کے ساتھ بھی، ایون پیپل ہو آر ان ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا اینڈ آل. پھر کیا ہوا اس بچی کے ساتھ، آگے کیا ہوا، کہاں پہنچ گئی. سو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان بچیوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے. آلریڈی ان کی شادی ماں باپ نے محنت سے کرائی ہوگی، جمع پونجی لگا دی، کیونکہ بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کو جلا دیا. یہ ہم لوگ کرتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ بچیوں سمیت اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے. ایک تھی پہلے بوجھ اور اب 4 اب یہ بچیاں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ تو چلو ایک انسیڈنٹ ہوا ڈاکٹر مانور ناصر کے ساتھ، لیکن آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے؟ کیوں جلایا جاتا ہے؟ کیوں ایسڈ تھرو کیا جاتا ہے؟ کیوں کیروسین ان کو پھینک کے جلا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، زیادہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بچی نے شادی سے انکار کر دیا تو ایک مرد کی انا کو بڑا ضرب لگا اور اس نے کہا ہے مجھے منع کر دیا، میری نہیں تو تم کسی کی نہیں. یہ محبت نہیں ہے، یہ ایک، اگر محبت ہے تو اپنے اوپر بھی ڈالو نا. یہ ایک ایسا انتقام ہے جس میں اس بچی کو وہ عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. مجھے منع کیا، اب یہ کہیں کی نہیں رہ گئی. اور یہ سچ بات ہے کہ ہم بتاؤں گی میں آپ کو کہ کوئی بہت پیارے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو اپنایا بھی ہے. سو ایک تو ہوتا ہے شادی سے انکار کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ کسی بہت بڈھے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کی شادی کر رہا ہوں. وہ بھی خاندان جو ہے وہ کہتے ہیں مطلب 70 سال کے بابے کے ساتھ شادی نہ کی تو یہ پھر آگے کیوں جیے. پھر بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا، یا جب ان کی یہ انہیریٹنس کے واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ لڑکی کو پراپرٹی نہ دی جائے تو اس سے بہتر ہے اس کو جلا دو، تو یہ حصہ جو ہے وہ چاچے کو، ماموں کو یا بھائی دوسرے ہیں ان کو مل جائے گا. جہیز نہ لانے کے اوپر، جب تم شادی کر رہے ہوتے ہو تمہیں پتہ ہے تم کہاں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ہیں. اب وہ جہیز کم لائی تو اس سے ڈیمانڈ، اس ڈیمانڈ کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اور پھر بعض دفعہ سب مل کے بھی جلا دیتے ہیں، تیزاب ڈالتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے. معاشرے کی فرسودہ رسومات ابھی بھی اس کا مطلب ہے قائم ہیں.